ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم گاز کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو امریکنز کا جو ہنری کسنجر ابھی موجود ہے، فورن منسٹر تھے اس وقت، تو یہ پاکستان میں آئے، انہوں نے یہ بھی بھٹو نے یہ بھی من گڑت بات، ابھی انہوں نے ہنری کسنجر نے ریسنٹلی پاکستان میں بھی یہ کہا ہے، ہم نے بھٹو کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے ایک ہاریبل ایگزامپل بنا دیں گے، کیونکہ پاکستان نے 1976 میں فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ جو معاہدہ کیا اس پلانٹ کا، یہ پلانٹ ڈیول تھا، اس کے ذریعے سے ہم ایٹمی بجلی گھر بھی بنا سکتے تھے، بجلی بھی بنا سکتے تھے، اور along with that ہم اس کے ساتھ جو ہے ایٹم بم بھی بنا سکتے تھے، ہم یہ دونوں کام کر سکتے تھے۔ تو فرانس نے ہم ساتھ وعدہ کیا، لیکن بہرحال امریکن پریشر کی وجہ سے فرانس نے یہ کیا کہ فرانس نے پاکستان کو یہ دینے سے مکر گیا، لیکن پاکستان بہرحال کوشش کرتا رہا۔ اب یہ 76 میں سے سارا کچھ ہوا تھا، اور بھٹو نے جو ہے پبلک پاپولیرٹی لینے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھیں جی ہنری کسنجر نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہیں ہاریبل ایگزامپل بنا دیں گے، اور آج بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ صرف اس کا قصور کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، پاکستانی ایٹم بم تھا، نہیں، یہ کوئی قصور نہیں تھا۔ بھٹو کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اپنی جذباتیت سے، اپنے جذبات سے مارا گیا، اور یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کو مری میں رکھا گیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ جب ذوالفقار علی جو بھٹو کے پاس جنرل ضیاء گیا تھا، کیونکہ پریشر تھا، لیبیا کا کرنل قذافی چاہ رہا تھا کہ بھٹو کو لیبیا بھجوا دیا جائے، کرنل قذافی جو اس کو بلانا چاہ رہا تھا، اور بھی اسلامی برادر ملک اس کو لانا چاہ رہے تھے اپنے پاس کہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب اس کے پاس گئے ڈیل کرنے کے لیے، چونکہ جذباتی آدمی تھا، تو اس نے مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ اے جنرل ضیاء الحق صاحب، یہ جو تمہاری مونچھیں ہیں، ان باہر نکل کے آ کے جیل سے باہر میں آتا ہوں تو ان مونچھوں کو میں تسمے، اپنے بوٹوں کے تسمے بناؤں گا تمہاری مونچھوں سے۔ تو کافی ہارٹ ٹاک ہوئی، اور یہ کہا، یہ جنرل فیض چشتی بھی اس بارے میں جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء کو یہ بات پتا تھا کہ قبر ایک ہے، مردے دو ہیں، تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک قبر میں دو مردے ہوں، ایک قبر میں ایک ہی مردہ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جنرل جو تھا، امریکن ساری بات کو دیکھ رہے تھے، امریکن ایران سے بھی امریکن الائے چلا گیا، ادھر سے جو ہے افغانستان میں جو حالات خراب ہوئے، اور پھر روس جو تھا، سوویت یونین جو تھا، وہ روس میں انٹر ہو گیا۔ اسی لیے تو یہ سارا سیٹو سینٹو ناٹو کیا گیا تھا۔ سر جنگ تو یہی چل رہی تھی کہ سوشلسٹ جو تھے وہ دنیا میں پھیل رہے تھے، اور سرمایہ دارانہ نظام کو خطرہ تھا کہ اگر سوشلسٹ آ گئے تو یہ سارا جو پیسہ ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے، انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے، یہ سارا تو وہ چین کی حکومت لے جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ جو آج پاکستان کا ہمسایہ بن گیا ہے رشیا، افغانستان میں آ گئے تو پھر اس کے بعد یہ کراچی پہنچے گا، اور کراچی یا گوادر میں، اور بھٹو ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، امریکنز کو یہ بات پتا تھی کہ پاکستان میں بھٹو جو ہے وہ اینٹی امریکنز چل رہا ہے، اور اس کافی زیادہ اس نے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے تھے۔ جب ہم پاک روس تعلقات کو پڑھیں گے تو اس میں یہ بات دیکھیں گے کہ بھٹو نے روس کے ساتھ کیا کیا اس وقت اچھے معاہدے کیے۔ تو جب ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ گرم پانی تک پہنچ گیا، اگر روس، سوویت یونین جو ہے گرم پانی یعنی کہ بحیرہ عرب تک پہنچ گیا، تو پھر وہ امریکی مفاد کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، اور یہ طاقت کا توازن بگاڑ دے گا۔ تو امریکیوں نے پھر فوری طور پہ اپنی پالیسیز کو چینج کیا، اور پھر وہی جو پاکستان میں ہوتا ہے، اپن بھگوان ہے سارا، یہی وہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، جنرل محمد ضیاء الحق جو آرمی چیف بنے، انہوں نے ملک میں تحریک نفاذ مصطفیٰ کے نام پہ جو یہ چلی، اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا۔ اب امریکنز کو ضرورت تھی، کیونکہ یہ مارشل لا بہت ضروری تھا جو خطے میں حالات بنتے جا رہے تھے۔ پھر امریکنز جو ہیں، جو ہمارے ساتھ راجستھان کے دھماکے کے بعد جب ہم نے ایٹمی دھماکے یا ایٹم بم بنانے کی کوششیں شروع کی، تو پھر اس وقت اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے ان میں کشیدگی تھی۔ اب امریکنز کو ضرورت پیدا ہو گئی پاکستان کی، اب فوری طور پہ وہ کشیدگی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہاں پہ جو صدر جمی کارٹر تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے، اور جب وہ بن گئے تو پھر ان کی پاکستان کے ساتھ محبتیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب پاکستان کو امریکنز کو ضرورت پڑ گئی، کیونکہ جو رشیا تھا، افغانستان تھا، اس افغانستان کو جو روس کو بھی یہاں سے کھدیڑنا تھا، باہر کرنا تھا۔ اس دوران چونکہ پاکستان ہمیشہ سے جتنی بھی دفاعی پالیسیز بناتا ہے
ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتا ہے. یہ ہمارا ایک المیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہے وہ انڈیا کے ساتھ جب ان کا کسی بھی طرح کا کوئی جو جنگی جو تصادم ہوگا تو اس میں یقیناً پاکستانی فوج جو ہے وہ ہیوی ہے. اور انڈینز بھی پاکستانی فوج کے ساتھ ہی لڑ سکتے ہیں. باقی اگر ان کو چائنا کے ساتھ لڑنا پڑے تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں امریکہ کسی اور کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ایک پرسیپشن, ایک ذہن بن چکا ہے, اس ذہن سے یہ باہر ہی نہیں نکلتے. تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ سارا معاملات ہوا تو پھر پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر مجاہدین کو مدد کی. اب جو روس سوویت یونین تھا اس کے اندر اس کو کافی وہاں پہ جو گوریلا جنگ تھی اس کی وجہ سے کافی جو نقصان اٹھانا پڑا, جانی, مالی, فوجی, اور پاکستان اس امریکن امداد سے مستفید ہوتا رہا. امریکنز نے ایک اور کیا, جیمی کارٹر نے ایک اور کام یہ کیا کہ مراکش سے لے کے پاکستان تک یہ جو 17-18 مسلم ممالک تھے ان مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک سینٹرل کمانڈ بنا دیا تاکہ سوشلسٹ کے خلاف, اور پاکستان کو ٹھیک ٹھاک اسلحہ دینا شروع کر دیا, ایسونا تیار ہے, اور بڑی نوازشیں پاکستان پہ 80s میں کرنی شروع کر دی. اور وہی پاکستان جس میں آمریت تھی, ماشاء اللہ تھا. حالانکہ جو امریکن فارن پالیسی ہے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر وہ ملک جس ملک میں ڈیموکریسی ہوگی یعنی جمہوریت ہوگی وہاں پہ وہ اس کو مالی اقتصادی امداد بھی دیں گے, لیکن جہاں پہ کوئی ماشاء اللہ آ جائے گا, فرد واحد کی حکومت یا آمریت مسلط ہو جائے گی, وہاں پہ وہ امداد بند کر دیں گے. تو یہ 80s میں جب ہمارا ان کے ساتھ ہنی مون اور محبت کی پینگیں چلتی رہی, جنرل ضیاء کو انہوں نے امریکہ میں دورے پہ بھی بلایا. اب جو تھی وہاں پہ آہستہ 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 جو تھی وہ پوزیشن مستحکم ہوتی رہی. ان بٹوین جنرل ضیاء کے ساتھ امداد کے مسئلے پہ, ڈالرز کے مسئلے پہ کوئی ہو گیا تو وہ روایتی جو ہمارے برے صغیر کے لوگ ہیں بلیک میلر, ہم بلیک میلنگ پہ آ گئے. ہم نے امریکہ کو یہ کہہ دیا کہ بھائی جان اگر آپ نے ہمیں امداد جو آپ نے ہمیں مونگ پھلی کی شکل میں دے رہے ہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے. اگر آپ نے امداد وغیرہ نہ بڑھائی, ہماری چیزیں نہ بڑھائیں, تو ہم جو ہے رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں گے. ہم رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریجنل اور افغانستان جو ہے افغانستان میں آپ کے لیے نہیں لڑیں گے. تو پھر انہوں نے امداد بڑھائی. لیکن امریکنز, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس بات کو بڑا غور رکھتے ہیں. آپ دیکھیں ڈرامائی طور پہ اس وقت کیا ہوا, ادھر ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو پہلی دفعہ, جو آج کل بھی ہے, ان کے مرارجی ڈسرائی جو تھے وہ وزیر اعظم بنے. وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند تھے, لیکن بہرحال ان کی حکومت نہ چلی, اور اس کے بعد مس اندرا گاندھی جو تھیں وہ دوبارہ پھر وزیر اعظم ہندوستان بن گئی. مین وائل ایک خالستان تحریک ہے, سکھوں نے شروع کی خالستان تحریک, جو مشرقی پنجاب وہاں پہ ہندوستان میں رہ گیا ہوا تھا, کیونکہ یہ مشرقی اور مغربی پنجاب جو آج کا پنجاب ہے پاکستان میں ہے, جو مشرقی پنجاب تھا وہ مشرق میں رہ گیا. وہ سکھوں کے بعد سکھوں نے خالستان تحریک شروع کی, اور یہ بڑا ان کو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ سکھوں کو, یہ جو سکھ ہیں یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بعد میں آپ نے 1988 میں دیکھا بھی کہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اعتزاز احسن کے ذریعے سے بے نظیر بھٹو نے انڈین پرائم منسٹرز کو یہ ساری لسٹیں دی تھی کہ یہ رہا کہ یہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے نام ہیں, یہ ان کا پلان ہے. اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے خالستان کے, لیکن بہرحال یہ تو ہسٹری ہے, اس کو مبینہ طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے فیکٹس ہیں. لیکن خالستان وہاں چلتی رہی. یہاں پہ اب جناب جو صدر ضیاء الحق صاحب تھے اور امریکہ, ان کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو گیا, کیونکہ امداد آ رہی تھی, اور آہستہ آہستہ جو تھے جو امریکنز تھے ان کا تعلق بہتر ہو رہا تھا. ادھر امریکن صدر جو تھے ریگن تھے, اور پھر جو گورباچوف سوویت یونین کے جو صدر تھے گورباچوف تھے, اور انہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھال نہ سکے, معیشت ڈاؤن ہوتی رہی, اور فائنلی جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جنیوا میں مذاکرات ہوئے, اور اس طرح جو ہے یہ طے پایا کہ امریکہ جو ہے وہ مجاہدین کو اسلحہ نہیں دے گا, اور جو روس جو ہے وہ واپس افغانستان سے نکل کر سوویت یونین جو ہے اپنی حدود میں چلا جائے گا. اور اس طرح جو ہے یہ جو افغان مسئلہ تھا
یہ سال ہوا سوویت یونین جو تھا وہ USSR وہ ٹوٹ کر روس بن گیا. ادھر جو افغانستان میں اسلحہ مجاہدین کو دیا ہوا تھا وہ جو اس کی تقسیم رک گئی. ادھر پاکستان کے اوپر مسائل پیدا ہو گئے. یہاں پہ جو جناب ضیاء الحق صاحب تھے جو CIA کے ساتھ مل کے عرفان جہاد کو چلا رہے تھے. پھر کیا ہوا, پھر جو مجاہدین وہاں سے اٹھا کے مسئلہ کشمیر کو ایک دفعہ پھر تحریک آزادی میں جان ڈال دی. مجاہدین جو تھے وہ وہاں سے فارغ ہو گئے, کشمیر میں داخل ہو گئے. اب کشمیر کا محاذ بھی گرم ہو گیا, خالصتان کا محاذ بھی انڈیا پہ گرم تھا. اور اس دوران جو جنرل محمد ضیاء الحق تھے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنید جو تھے ان کے ساتھ جو کلیش ہو گیا پرائم منسٹر کا. کیونکہ یہ بھی آپ بات ایک سمجھ لیں کہ پاکستان میں رولا کیا ہے. پاکستان میں رولا یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جہاں پہ سارے دانشور ہو جائیں یا سارے بہادر پیدا ہو جائیں اس قبیلے نے اس معاشرے میں برباد ہونا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے, کوئی نظام نہیں چلتا کیونکہ یہاں پہ ایک سے زیادہ طاقت کے مراکز ہیں. دیکھیں طاقت جو ہے وہ ہمیشہ اس کا ارتکاز نہیں ہوتا, مرتکز ہوتی ہے, ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ ہوتی ہے. جو مغربی جمہوریت ہے اس میں جواب دہی کا کانسیپٹ ہے, وہاں پہ دائرے ہیں اور ہر دائرہ ہر دوسرے دائرے کے ساتھ کچھ جگہ پہ اوورلوپ کرتا ہے لیکن وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتے. لیکن یہاں پہ بڑے صحیح کے لوگ ہر شخص یہ کہتا ہے سالہ کبھی اپن کو لگتا ہے کہ اپن ہی بھگوان ہے. یہاں پہ مسئلہ صرف یہ ہے, اس مسئلے کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوا, اس مسئلے کی وجہ سے جب جنرل محمد ضیاء الحق کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو پھر فائنلی 17 اگست 1988 کو جو رافیل تھے امریکن سفیر تھے ان کے ساتھ 17 ہمارے اعلیٰ فوجی افسران جو C-130 پہ بہاولپور سے اڑے 3:51 پہ ان کا طیارہ فضا میں پھٹ گیا. اور پھر آپ نے دیکھا ہی کہ اس ملک میں کیا ہوا. اس طرح جنرل محمد ضیاء الحق کے اس طرح فوت ہونے سے ملک میں جو اس وقت کے چیئرمین سینٹ تھے جناب غلام اسحاق خان صاحب کو بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے اوتھ لیا قائم مقام. اور اس کے بعد انتخابات ہوئے, بے نظیر آ گئی. ہم یہاں پہ اس بات کو ختم کریں گے کہ پاک امریکہ تعلقات میں یہ جو 1977 سے لے کے 1988 تک جنرل محمد ضیاء الحق بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, اس وجہ سے جو بھی اس دور میں پاکستان کو امداد ملی اور پھر اس امداد کی جب یہ مسئلہ امریکہ کا حل ہو گیا تو ایک دفعہ پھر امریکہ نے پاکستان کے اوپر اقتصادی اور فوجی پابندیاں عائد کر دیں اور پاکستان سے کر دیا. اس میں ہم یہاں پہ جو بات کنکلوڈ کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں قوموں کی جو زندگانی ہے یا قوموں کی لائف ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے, اس میں مفاد اہم ہوتے ہیں, باقی چیزیں اہم نہیں ہوتی. صرف مفاد انٹرسٹ اہم ہوتا ہے اور وہ انٹرسٹ اہم ہوتا ہے جو ملکی مفاد ہوتا ہے. باقی تعلقات کوئی چیز نہیں ہوتے. یہ اصل حقیقت ہے بین الاقوامی تعلقات میں. یہاں پہ کوئی دشمن حریف نہیں ہوتے, یہاں پہ صرف انٹرسٹ جو ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرسٹ ہیں, ہمارے لوگ چونکہ اقتدار کے بھوکے ہیں, اپن ان کو سالہ لگتا ہی بھگوان ہے کہ وہ بھگوان ہے. جب وہ خود بھگوان ہے تو پھر بھگوان نے تو حکومت کرنی ہے, اس لیے وہ سب کچھ کمپرومائز کر دیتے ہیں اور تعلقات میں پھر جوتے کھاتے رہتے ہیں. اور جب یہ جوتے کھاتے رہتے ہیں اور پھر ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو ہم مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ جو وہ پہلے سے ہی کنفیوز ہیں مزید کنفیوژن کا شکار ہو جائیں, تاکہ یہ جو سلسلہ ہے غلام ابن غلام یہ دراز ہوتے ہوتے دائمی ہو جائے, نسلوں کی نسلیں غلام رہ جائیں. یہ اپنے ذہن سے نہ سوچیں کہ دولے شاہ کے چوہے بن جائیں, سوال نہ اٹھائیں اور پھر جو کتاب ان کو بتا دے اسی کتاب کو حقیقت تسلیم کرتے ہوئے اس پہ ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگانی گزاریں. اگر ہمیں آج تک 1988 تک اگر ہمیں پاک امریکہ تعلقات کا کنکلوژن کرنا ہو تو وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد کو قربان نہیں کریں گے, قومی مفاد کو اولویت نہیں دیں گے, یہ جو گورے ہیں, یہ مغربی ممالک ہیں, یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے. یہ ہمیں سمجھیں گے کہ یہ تو اپنے اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں, اسی وجہ سے پھر ہم سے غلطیاں ہوں گی.
وہ غلطیاں وہ بعد میں ہمیں بلیک میل کریں گے اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے اس کو کام کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں تک یہ بات سمجھنے کے بعد آپ کی بات سمجھ آ جائے کہ جو امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا, امریکہ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتا رہا, اس میں بنیادی وجہ ہماری اپنی ہے کہ ہم نے خود ان کو, جو ہمارے حکمران تھے, عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کیا, یعنی کہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا, اور اللہ تعالیٰ کی کو جو جواب دہی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو جو عذاب کے قابل قرار دلوایا کہ انہوں نے عوام کو غربت میں, بے روزگاری میں, بدامنی میں, بیماری میں جھونک دیا صرف اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے, بے نظیر کے دور سے آنورڈ چلیں گے پاک امریکہ تعلقات کے بارے سے.